السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ چین کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے امریکہ کے اتحادی ممالک جو ہے ان کے سربراہان نے آپس میں رابطے شروع کر دیے ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کرونا وائرس وبا کی تحقیقات میں تعاون کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، جرمن چانسلر اینجلا مرکل کو اور فرانسیسی صدر کو فون کیا ہے، ان سے کرونا وائرس پر جو وبا ہے اس پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دراصل آسٹریلیا چاہتا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کا مقام اور وجوہات کو تلاش کیا جائے اور اس بات کا کھوج لگایا جائے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، نیچے گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو کے جو ہے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بعض لوگ میری اس بات کا یقین نہیں کر رہے تھے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ چین کے خلاف جو امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک جو ہیں، دوست ممالک جو متحرک ہو جائیں اور اکٹھے ہو جائیں تاکہ چین پر پابندیاں لگائی جائیں، اور کمیونسٹ پارٹی اور چین کے بعض عہدیداران ان کا مرکز فوکس بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے اپنے جو آج ٹویٹ کیا اس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ دونوں ملکوں کے یعنی آسٹریلیا اور امریکہ کے تعلقات پہ بات ہوئی ہے، معیشت پہ بات ہوئی ہے، عالمی وبا کرونا وائرس کے حوالے سے بات ہوئی ہے، عالمی ادارہ صحت کے کردار کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس کی شفافیت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، کیونکہ آسٹریلیا بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ آسٹریلیا کے ارکان پارلیمنٹ نے بھی کورونا سے نمٹنے میں چین کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں۔ کینبرا میں چین کا سفارت خانہ بھی خاموش نہیں رہا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ چین پر الزامات عائد کرنے والے جو آسٹریلوی ارکان پارلیمنٹ ہے، یہ صدر ٹرمپ کے کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ ان کے ایجنٹ ہیں جو چین کے آسٹریلیا کے ساتھ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کورونا وائرس کو لیبارٹری میں تیار کرنے کے حوالے سے جہاں امریکی حکومت نے CIA کے ذریعے اور دیگر اداروں کے ذریعے تفتیش شروع کر رکھی ہے، وہیں اب امریکہ کی ایک ریاست ہے میسوری۔ اس میسوری میں جو ہے کورونا وائرس کو دنیا بھر میں پھیلانے اور اس وائرس کے حوالے سے غلط بیانی کرنے پر چین پر مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا۔ ہمیں امریکہ میں موجود اپنے صحافی دوستوں کے حوالے سے یہ پتہ چلا تھا اس بات کا، اور میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی اور بعض عہدیداروں پر پابندی لگائی جائے، اور وہ اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ امریکی حکومت نے اس بات کی تفتیش شروع کر دی ہے کہ کیا واقعی کورونا وائرس چین کی لیبارٹری میں تیار ہوا۔ کبھی وہ کہتے ہیں ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں ہماری رپورٹ ہے کہ نہیں ہوا۔ بہرحال جو یہ سارے الزامات لگائے گئے چین انہیں مسترد کرتا آیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور خود ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی نے بھی اسے جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا تھا۔ اب امریکی ریاست میسوری نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے چینی حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اس مقدمے کی آڑ میں اور بعض دوسری رپورٹس کی بنیاد پر چین کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ عالمی قوانین کے تحت کسی ملک کے خلاف کسی دوسرے ملک میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، لیکن پروپیگنڈے کے لیے، دباؤ کے لیے ایسا اکثر کیا جاتا ہے۔ کسی ملک کے خلاف صرف عالمی عدالت میں ہی باقاعدہ مقدمہ چل سکتا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی اور بعض دوسرے ممالک جو ہیں وہ عالمی عدالت میں چلے جائیں چین کے خلاف۔ دوستو، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی بھارت کے ساتھ جو محبت کی پینگیں تھیں، مودی کی انتہا پسندی اور مسلم دشمنی کے باعث اب وہ ٹوٹتی نظر آ رہی ہے۔ کورونا وائرس پر مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کے تعصب نے جو سعودی عرب اور امارات کو آنکھیں کچھ کھولی ہیں، شاید انہیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ان کی انڈیا دوستی جو ہے اس کی پالیسی غلط ہے۔ پاکستان تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ بھارتی انتہا پسند حکمرانوں کی چکنی چپڑی باتوں سے بچنا چاہیے۔ گزشتہ سال اگست میں اگر آپ کو یاد ہو، متحدہ عرب امارات نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو اپنے ملک کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا تھا۔ پاکستان نے خاموشی کے ساتھ اس بات پہ احتجاج بھی کیا۔
دبے لفظوں میں تھا، ظاہر ہم تعلقات بھی نہیں خراب کرنا چاہتے تھے، لیکن یو اے کے حکمرانوں نے اس وقت پاکستان کی باتوں پر، احتجاج پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ہم نے دونوں ملکوں کو بتایا کہ مودی سرکار کس حد تک مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے، بھارت میں مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ قریبی اسٹریٹجک تعلقات کے باوجود جو یو اے ای ہے وہ ہماری بات پر توجہ نہیں دیتا رہا اور کوئی اس نے نہیں کچھ کیا۔ ایسے ہی سعودی عرب کا معاملہ تھا۔ گزشتہ سال ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ مکمل کر کے بھارت گئے تو وہاں انہوں نے نریندر مودی کو اپنا بڑا بھائی کہا۔ نریندر مودی سعودی عرب گئے تو وہاں انہیں زبردست پروٹوکول دیا گیا۔ ان کی جو ان محبتوں کے پیچھے خلیجی ملکوں کے اقتصادی مفادات ہیں، ظاہر ہے بھارت نے بھی چالاکی سے خلیج میں اپنے مفادات کو فروغ دیا۔ اب آپ دیکھیں مودی سعودی عرب بھی جا رہے ہیں اور اسرائیل بھی، یعنی پہلے سعودی عرب گئے تھے پھر وہ اسرائیل گئے تھے۔ اب جو کرونا وبا پھیلی تو بھارت میں انتہا پسند ہندو اور بعض انڈین نیوز چینل جو ہیں انہیں کھل کر مسلمانوں سے منسوب کرے کرونا وائرس کو، عربوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ خلیجی ممالک میں کام کرنے والے بعض ہندوؤں نے سوشل میڈیا پر سر عام مسلمانوں اور عربوں کو کورونا کے حوالے سے نشانہ بنانا شروع کیا۔ تو اس پر سعودی عرب میں اور یو اے کے جو ہے انہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ بھارت میں کتنا تعصب ہے مسلمانوں اور عربوں کے خلاف۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔